میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب تو عالم کا معبود یگانہ ہے، گل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، آؤ درے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، درود نبی کریم رؤوف الرحیم سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام پیارے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات نے اپنی لاریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ رب ذوالجلال نے فرمایا والکتاب المبین، اے روشن کتاب، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یہ روشن کتاب، اس کو ہم نے برکت والی اور رحمت والی رات میں نازل فرمایا۔ رب ذوالجلال نے یہ جو ہمیں قرآن مجید عطا فرمایا، اس کو برکت والی رات میں اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، اور اس برکت والی رات سے مراد مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ جو آج شعبان کی 15ویں شب ہے، اس برکت والی رات سے مراد شب برات ہے۔ جیسا کہ شب برات کی جو گھڑیاں ہیں وہ جا رہی ہیں، برکت والی رات کی جو گھڑیاں ہیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں وہ ہم سے جا رہی ہیں، اور اس شب میں شب برات جو ہے، شب برات کا معنی ہوتا ہے، شب کا معنی ہوتا ہے رات، اور برات کا معنی ہوتا ہے قطع تعلق کرنا، یعنی بندہ اس رات میں جو ہے وہ جہنم سے بری ہو جاتا ہے، جہنم سے اللہ رب العزت اس کو آزاد فرما دیتا ہے۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس رات میں اللہ رب العزت کی جو ہے وہ رحمت نازل ہوتی ہے،
اور اس رات کو لیلۃ المبارکہ بھی کہتے ہیں، یعنی برکتوں والی رات بھی کہا جاتا ہے، اور اس رات کو لیلۃ الرحمہ یعنی رحمتوں والی رات بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس رات کو میں قربان جاؤں فرمایا یہ جو رات ہے اس میں رب ذوالجلال وہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور رب ذوالجلال یہ لوگوں سے خطاب فرماتا ہے، اپنے بندوں کو رب تعالیٰ فرماتا ہے خبردار ہے کو مجھ سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق عطا فرماؤں، ہے کو مجھ سے معافی مانگنے والا وہ آئے میرے دربار میں گڑ گڑائے مجھ سے معافی مانگے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے آؤ میرے دربار میں، آؤ مجھ سے معافی مانگو، میں رب تمہیں معاف فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ایسی برکت والی رات ہے، رب تعالیٰ اپنے بندوں کو فرماتا ہے کوئی مصیبت میں وہ آئے مجھے بلائے، میں اس کی جو مصیبت ہے وہ دور فرما دوں گا۔ یہاں تک کہ رب ذوالجلال رات جو ہے وہ لوگوں کو بلاتا رہتا ہے، آؤ میرے پاس رزق مانگو میں تمہیں رزق عطا فرماؤں گا، آؤ میرے پاس اگر جو بھی تجھے دنیا کی چیز چاہیے وہ آؤ میرے دربار میں، آؤ میرے سامنے جھک جاؤ سجدہ کرو، میں رب تمہیں عطا فرماؤں گا۔ اور یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب ذوالجلال یہ فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح جو ہے وہ طلوع ہو جاتی ہے، یہاں تک فجر جو ہے وہ طلوع ہو جاتی ہے۔ میں قربان جاؤں اس حدیث سے پتہ چلا اس رات کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ وہ رحمت جو ہے میں قربان جاؤں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو رحمت اللہ کی ہم پر نازل ہوتی ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو یہ رب تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ نصیب نہیں ہوتی۔ میں قربان جاؤں صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے لوگ ہیں جن کو رب تعالیٰ اس شب برات میں جو ہے اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نہیں نازل فرماتا، اللہ ان کو رزق نہیں عطا فرماتا، اللہ ان کے گناہ معاف نہیں فرماتا؟ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ میں قربان جاؤں میرے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابہ سب سے پہلا جو بندہ ہے وہ مشرک ہے، یعنی جو شرک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک کرتا ہے۔ میں قربان جاؤں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ مشرک کو نہیں بخشتا، اللہ تعالیٰ جو مشرک ہوتا ہے جو کافر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشتا۔ اور صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ دوسرا کون سا شخص ہے؟ میں قربان جاؤں میرے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ دوسرا بندہ اپنے والدین کا نافرمان ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشتا، اللہ اس کو بھی رزق نہیں عطا فرماتا۔ میں قربان جاؤں پتہ چلا والدین کی جو عظمت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا جو والدین کا گستاخ ہوگا، جو اپنے والدین سے پیار نہیں کرے گا، جو اپنے والدین سے محبت نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی نہیں بخشے گا۔ میں قربان جاؤں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیاری زوجہ محترمہ حضرت اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ کیا فرماتی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس موجود نہ پایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس موجود نہیں۔ آپ فرماتی ہے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھونڈنے نکلی، آپ کہتی میں جنت البقیع میں پہنچی۔ میں قربان جاؤں وہاں پر میرے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں اپنے جو غلام تھے جو حضور کی امت تھی میرے مصطفیٰ ان کے لیے دعائیں مغفرت فرما رہے تھے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا جب آپ جنت البقیع میں پہنچی میں قربان جاؤں میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے عائشہ تمہارا کیا خیال تھا کہ اللہ اور اس کا جو رسول ہے وہ تمہارا خیال نہیں رکھیں گی؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سوچا یا رسول اللہ میرے ذہن میں خیال آیا شاید ہو سکتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کسی زوجہ محترمہ کے گھر تشریف لے گئے ہوں گے۔ میں قربان جاؤں میرے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم نے فرمایا اے عائشہ تجھے پتہ ہے آج شعبان کی 15ویں شب ہے، شب برات ہے، یا رسول اللہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے کیا خوب فرمایا، حضور فرماتے ہیں رب ذوالجلال اس شب برات میں جو قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسم کے اوپر جتنے بھی بال ہیں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اس شب برات میں اللہ تعالیٰ ان بکریوں کے بال کے برابر میری امت کو بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا حضور نے فرمایا جو بندہ شب برات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے ہاں گڑ گڑاتا ہے، رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما، یا اللہ مجھے رزق عطا فرما، یا اللہ میں تیری رحمت چاہتا ہوں، یا اللہ مجھے اپنی رحمت عطا فرما، میں قربان جاؤں۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسم کے اوپر جتنے بھی بال ہیں، اللہ رب العزت ہر ایک بال کا صدقہ، اللہ رب العزت ہر ایک بال کے برابر میں قربان جاؤں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ میری امت میں گناہگار لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قربان جاؤں۔ اس رات کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس رات کی بہت بڑی رحمت ہے۔ دعا کیا کرو کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنا قرب نصیب فرما دے، اللہ رب العزت ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ دعا کیا کرو اللہ رب العزت ہمیں اپنی رحمت عطا فرما دے۔ دعا کیا کرو اللہ ہمیں اپنا قرب عطا فرما دے، اللہ اپنے محبوب کی محبت عطا فرما دے، اللہ اپنے جو حضور کے صحابہ ہیں ان کی محبت عطا فرما دے۔ دعا کیا کرو اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما دے۔ دعا کیا کرو کہ رب ذوالجلال ہمیں حضور علیہ السلام کی اہل بیت کا محبت عطا فرما دے، اہل بیت کی محبت عطا فرما دے، اہل بیت سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میں قربان جاؤں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام آپ سے روایت کرتے ہیں لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دوسری حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں شب کو رب ذوالجلال آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور رب تعالی اپنے جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اس کی بخشش فرما دوں، ہے کو مجھ سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق عطا فرما دوں، ہے کو مجھ سے رحمت مانگنے والا میں اس کو رحمت عطا فرما دوں۔ اس شان کی یہ جو شان والی رات ہے، یہ جو محبت والی رات ہے، یہ جو رحمتوں والی رات ہے، ہمیں بھی چاہیے اس رات میں ہم بھی اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں وہ لوٹیں۔ دعا کیا کرو کہ رب ذوالجلال میں قربان جاؤں میرے مصطفیٰ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ والدین کا نافرمان ہوتا ہے وہ کبھی بھی اللہ اس کو جو ہے وہ اس کے گناہ معاف نہیں فرمائے گا، اللہ کبھی بھی اس کو جو ہے وہ رزق نہیں عطا فرمائے گا، اللہ کبھی بھی اس کے اوپر اپنی رحمت نازل نہیں فرمائے گا۔ میں قربان جاؤں آقا علیہ السلام ایک دفعہ حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لے کر آئے۔ آقا علیہ السلام جب آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ جب حضور نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا حضور نے فرمایا آمین۔ جب آقا علیہ السلام نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا حضور نے فرمایا آمین۔ میں قربان جاؤں جب حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو واعظ و نصیحت فرمائی، واعظ و نصیحت فرمانے کے بعد صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ اے اللہ کے محبوب، اے اللہ کے نبی، جب آپ پہلے مسجد میں آتے تھے آپ نے کبھی بھی مسجد نبوی میں جب آپ داخل ہوتے، آپ جب بھی ممبر پر تشریف لے جاتے آپ نے کبھی بھی یا رسول اللہ آمین نہیں کہا۔ یا رسول اللہ آج آپ نے 3 دفعہ آمین کہا ہے، یا رسول اللہ کیوں کہا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ جب میں مسجد میں آیا، جب میں نے مسجد نبوی کے ممبر پر پہلا قدم رکھا اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا۔ یا رسول اللہ حضرت جبرائیل نے کیا کہا؟ میں قربان جاؤں آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، اے جبرائیل جا میرے محبوب کو میرا پیغام سنا دے۔ یا رسول اللہ کیا پیغام تھا؟ حضور نے فرمایا اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا اور فرمایا کہ میرے محبوب کو یہ حکم سنا دو۔ یا رسول اللہ کیا ہے؟ فرمایا جو بندہ اپنی زندگی کے اندر ماہ رمضان کو پائے اور اس کے روزے نہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کو اس کی جو
جو ناک ہے وہ خاک آلود کر دے۔ تو حضور نے فرمایا آمین۔ یا رسول اللہ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر کیا ہوا؟ میں قربان جاؤں، مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ جب دوسرا قدم میں نے رکھا سیڑھی کے اوپر، یا رسول اللہ پھر کیا اللہ کا حکم تھا؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا دوسرا عمل تھا؟ میں قربان جاؤں میرے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ جب میں نے دوسری پر قدم رکھا تو میں نے آمین اس لیے فرمایا، اللہ نے فرمایا یا اے میرے محبوب آپ کی امت میں سے جو بھی بندہ آپ کا نام لیا جائے اور آپ پر درود و سلام نہ پڑے اس کی بھی ناک جو وہ خاک آلود ہو جائے۔ یا رسول اللہ پھر تیسری سیڑھی پر کیا ہوا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے صحابہ جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل نے حکم اللہ کا سنایا۔ یا رسول اللہ کیا تھا؟ فرمایا میں قربان ہوں، اللہ رب العزت نے فرمایا جو بندہ بوڑھے والدین کی خدمت نہیں کرتا اور ان کا کہنا نہیں مانتا، ان کی گستاخی کرتا ہے، یا رسول اللہ اس کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب اپنے امتیوں کو یہ حکم سنا دو جو اپنے بوڑھے والدین کی خدمت نہیں کرتا، ان کی عزت نہیں کرتا، ان کا احترام نہیں کرتا، فرمایا وہ بندہ بھی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے، اس کی ناک جو ہے وہ خاک آلود ہو جائے جو اپنے والدین کا نافرمان ہے۔ اس حدیث میں حضور نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلے یہ آگے ماہ رمضان المبارک جو ہے وہ آ رہا ہے، میں قربان جاؤں اس ماہ رمضان کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو رمضان ہے یہ میری امت کا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ماہ رمضان میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہوتی ہے، روزے رکھتی ہیں، رات کو قیام کرتی ہے، نماز تراویح ادا کرتی ہیں، اور اس میں جو اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے وہ حضور کی امت جو ہے اس کو لپیٹ لیتی ہے۔ اور اس لیے اور دوسرا جو ہے حضور نے فرمایا جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اور تیسری جو حضور نے فرمایا اپنے والدین کا احترام کرنا چاہیے، اپنے والدین سے محبت کرنی چاہیے، ان کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ شب برات میں اللہ تعالی ہمیں جو ہے اپنا قرب عطا فرمائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی یہ جو ہمارے پاکستان میں پورے ملک کے اندر یہ جو کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے اللہ تعالی اس سے مسلمانوں کو بچائے اور اللہ رب العزت مسلمانوں کو جو ہے وہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک الخلق كل هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأحوال مقتحم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محمد سید الکونین والثقلین، محمد ثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق
دے قدماں دے وچ کھلو کے پڑھا درود و سلام علیکہ میں اینا اکھیاں دے بوہے ڈوکے پڑھا درود و سلام علیکہ میں اینا اکھیاں دے بوہے ڈوکے پڑھا درود و سلام علیکہ مدینے والے دے در تے جا کے سناواں دکھڑے میں گڑ گڑا کے مدینے والے دے در تے جا کے سناواں دکھڑے میں گڑ گڑا کے میں سر نو قدماں دے وچ جھکا کے پڑھا درود و سلام علیکہ نبی دے قدماں دے وچ کھلو کے پڑھا درود و سلام علیکہ جیتے بردے نے خالقہ سے غم زدانو دلا سے جیتے بردے نے خالقہ سے غم زدانو ملن دلا سے میں پھر کے روزے دیا سے پاسے پڑھا درود و سلام علیکہ نبی دے قدماں دے وچ کھلو کے درود و سلام ہے نبیاں دا او امام سونا پایا سونے مقام سونا ہے نبیاں دا او امام سونا پایا سونے مقام سونا میں لے کے سونے دانا میں سونا پڑھا درود و سلام علیکہ میں لے کے سونے دانا میں سونا پڑھا درود و سلام علیکہ السلام اے خدا کے لاڈلے اور پیارے رسول اور یہ سلام آج زانا ہو قبول ایک دفعہ سورہ فاتحہ ترائے بار سورہ اخلاص پڑھو بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد الله الصمد آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ آمین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرز وقنا عذاب المرز وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب الميزان اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اے مالک کو مولا سورہ فاتحہ سورہ اخلاص اے مالک و مولا
نعت شریف قصیدہ شریف تلاوت ہوئی، اے مالک مولا بیان ہوئے، اے مالک مولا جو بھی ذکر و اذکار ہوئے، اے مالک مولا درود و سلام پڑھا گیا، حضرت آمدہ ثواب ہے، اے مالک مولا جو بھی ذکر و اذکار ہے تیری پاک بارگاہ عالیہ میں پیش کرنے مولا قبول و منظور فرما۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً اے مالک مولا نذرانہ پیش کرتے ہیں مولا قبول و منظور فرما۔ حضور علیہ السلام آپ دی والدین صاحبزادے صاحبزادیاں ازواج مطہرات حضور دی آل بیت طاہر صحابہ صحابیہ تابعین تبع تابعین غوث قطب ابدال قادری سہروردی چشتی گیلانی اے مالک مولا جیڑے تیرے مقرب بندے شہدائے کربلا شہدائے احد شہدائے بدر حضور علیہ السلام دے نال جیڑے بھی پیار کرنے والے اس دنیا تو چلے گئے نے مالک مولا سب دی بارگاہ عالیہ دے پیش کرنے مولا قبول و منظور فرما۔ اے مالک مولا حضور علیہ السلام کا صدقہ سب کے درجات بلند فرما۔ اے مالک مولا اپنے نبی علیہ السلام کا صدقہ، اے مالک مولا اپنے محبوب علیہ السلام کا صدقہ، اے مالک مولا حضور کی آل کا صدقہ، اے مالک مولا حضور کے صحابہ کا صدقہ، اے مالک مولا جڑی محفل ہوئی ہے دا صدقہ، اے مالک مولا جڑے ساڈے علی خانہ دے وچ اس دنیا تو چلے گئے نے مالک مولا انہاں دی روح سال کا قبول و منظور فرما۔ اے مالک مولا انہاں دی قبر تے ہزاراں کروڑاں رحمت نازل فرما۔ اے مالک مولا ان کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ فرما۔ اے مالک مولا حضور علیہ السلام کا صدقہ یا الہی ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ اے مالک مولا ان کی قبر کو جنت کے کیاریوں میں سے کیاری بنا۔ اے مالک مولا اپنے محبوب علیہ السلام کا صدقہ، اے مالک مولا اس پنڈ کے اندر، اے مالک مولا جتنے بھی پورے پاکستان کے اندر جہے بھی لوگ کرونا کے اندر مبتلا نے مالک مولا انہوں نے اس تو نجات عطا فرما۔ اے مالک مولا ہسپتال اندر زیر علاج نے اپنے محبوب علیہ السلام کا صدقہ، اے مالک مولا شب برات کا صدقہ، اے مالک مولا حضور کی آل کا صدقہ، حضور علیہ السلام کے صحابہ کا صدقہ، اے مالک مولا ہمیں اس بیماری سے نجات عطا فرما۔ اے مالک مولا اپنے محبوب کی زلف امرین کا صدقہ، اے مالک مولا اس پنڈ اندر یا جتنے بھی ہسپتال اندر اے مالک مولا بندے زیر علاج نے سارا اسے تندرستی عطا فرما۔ اے مالک مولا حضور علیہ السلام کا صدقہ، حضور کی اہل بیت کا صدقہ، حضور کے صحابہ کا صدقہ، اے مالک مولا قرآن مجید کا صدقہ، شب برات کا صدقہ، اے مالک مولا اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کا صدقہ، جو بھی بے اولاد ہے مالک مولا ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے مالک مولا جن کو اولاد عطا فرمائی ہے ان کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا۔ اے مالک مولا اپنے محبوب علیہ السلام کا صدقہ ہم سب کو قرآن مجید پڑھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا سانو سارن 5